اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 4 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے، ترجمہ، مطالب اور ما لہ ما علیہ کے ساتھ اس کی تکرار اور اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ سے کہ سر کے مسح کرنے کی مقدار جو ہے اس میں اختلاف ہوا تھا۔ امام مالک کا اختلاف، امام شافعی کا اختلاف یوں ہوا تھا کہ ان کے ہاں 1 بال یا چند بال یا 3 بال کا مسح کر لینا فرضیت مسح کو ادا کر دے گا۔ یہ امام شافعی کی دلیل کا مسلک تھا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن میں مسح راس کے بارے میں جو ہے نص مطلق وارد ہوا ہے، لہذا المطلق یجری علی اطلاقی کے تحت 1 بال یا 3 بال بھی مسح کر لیے جائے تو کافی ہوگا، جبکہ امام مالک کے ہاں استیعاب ضروری تھا، فرض ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ان کی دلیل وہی تھی جو آیت تیمم میں قرآن کے اندر ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ امام مالک کا یہ فرمان تھا کہ جس طرح آیت تیمم میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کا معنی ہے، مطلب ہے کہ مسح کرو تیمم میں اپنے پورے چہرے کا، اسی طرح وضو میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا بھی معاملہ ہونا چاہیے اور پورے سر کا مسح کرنا فرض ہونا ہے۔ اور ہمارے یہاں سر کا نہ تو 3 بال ہے، نہ تو پورا سر ہے، بلکہ جناب والا ہمارے ہاں سر کا 1/4 حصہ مسح کرنا فرض ہے۔ امام مالک کا یہ استیعاب اور فرض کرنا، اب فرماتے ہیں کہ یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ امام مالک کا جو استیعاب ہے وہ کئی وجہ سے رد ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یوں ہی رد ہو جاتا ہے کہ یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ یہ آیت تیمم ہے، اور تیمم فرع ہے وضو کی، اور وضو اصل ہے، اس لیے آپ تیمم کا قیاس وضو کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، اور تیمم جو فرع ہے اس کو مقیس اور مقیس علیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہاں تیمم اور کہاں وضو دونوں کا حکم الگ ہے، لہذا اس میں تیمم کا معاملہ الگ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام مالک کا مذہب یوں بھی رد ہو جاتا ہے کہ جب کہا، جواب دیتے ہیں آج نئے سبق میں کہ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِي يُرَادُ بِهِ كُلُّهُ، اور وہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی مختلف کتابوں میں، کہ اگر یوں کہا جائے کہ مسحت الحائط بیدی، میں نے چھوا دیوار کو اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے مراد یراد بہ کلہ، تو اس قول سے مراد اس کا پورا حصہ لیا جاتا ہے، یعنی یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ
امام مالک کے استیعاب کی فرضیت کے شرط لگانے پر اس کی نفی کرنے پر دلیل دے رہے ہیں۔ امام مالک کے مذہب کی نفی یوں کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسحت الحائط بیدی جو یراد بہ کلہ، کہ میں نے دیوار چھوا اپنے ہاتھ سے، تو اس سے مراد جو ہے اس کا کل حصہ، یعنی کہ دیوار کا کل حصہ مراد ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ، اور جب یوں کہا جائے کہ میں نے چھوا دیوار کو، تو یراد بہ بعضہ، تو اس سے مراد دیوار کا بعض حصہ ہوتا ہے یا ممسوح کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جو ہے بے محل پر داخل ہے، یعنی جب بے محل پر داخل ہوتا ہے تو اس کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے، اور جب وسائل پر داخل ہوتا ہے تو کل حصہ مراد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اصل لأن الاصل، کیونکہ اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے، فی الباء، بے کے اندر، کہ ان تدخل فی الوسائل، یہ وسائل کے اندر داخل ہو۔ جواب دے رہے ہیں احناف کہ چونکہ با کی اصل یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے وسائل پر، اور اگر کبھی وسائل کے علاوہ محل پہ داخل ہوتا ہے تو وہ خلاف اصل ہوتا ہے، خلاف قیاس ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ با اصل میں وسائل پر داخل ہوتا ہے، تو ایک دوسرا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہی غیر مقصودۃ، دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وسائل غیر مقصود ہوتے ہیں، وسائل غیر مقصود ہوتے ہیں، لہذا فلا یثبت استیعابها، تو جناب والا با کے داخل ہونے پر وسائل پر اس کا استیعاب ثابت نہیں ہو سکتا ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہو سکتا ہے، بل یکفی، بلکہ کافی ہوگا، اس منہا، اس میں سے، ما یتوسل بہ الی المقصود، مقدار، وہی مقدار کافی ہوگا، جو مقدار، وہی مقدار کافی ہوگی جو مقدار وسیلہ بن سکے مقصود کو حاصل کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ مقدار نازیہ ہے، وہی مقدار۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب با کے اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پر داخل ہو، آپ نے یہ کہا، احناف پر یہ اعتراض ہے کہ با کی اصل یہ ہے کہ وسائل پر داخل ہو، اور وسائل پر داخل ہونے کی بنیاد پر اس کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے، نہ کہ کل۔ تو ہم کہیں کہ یہاں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با محل پر داخل ہے، نہ کہ وسائل پر۔ تو اس کا کل حصہ، تو جس طرح چہرے کا کل حصہ مراد لیا گیا، اسی طرح سر کے مسح کا کل حصہ کیوں نہیں مراد لیا جائے، اسی طرح سر کے مسح کا کل حصہ کیوں نہ مراد لیا جائے، جس طرح وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم میں پورے چہرے کا مسح کرنا مراد لیا گیا۔ تو یہاں پر جب با داخل ہو گیا ہے محل میں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں یا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم میں، جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جو ہے با جو ہے محل پہ اگر داخل ہے، تو ہم کہیں گے کہ جواب دیتے ہوئے فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ، جب یہاں با داخل ہو گیا ہے محل میں، تو کہتے ہیں شُبِّہَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ، اس محل کو وسیلے کے مشابہ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی بے بظاہر محل پہ داخل ہے، لیکن یہ محل مشابہ ہے وسائل کے، اور جب وسائل کے مشابہ ہو گیا فلا یثبت استیعاب المحل، تو اب پورے محل کو گھیرنا مسح راس میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے،
یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا محل کو ہم نے مشابہ قرار دے دیا وسائل کے۔ وامسحوا برؤوسکم میں ہے، بے محل پہ داخل ہے، لہذا اس کو ہم نے وسائل کے مشابہ قرار دے کر کے یہ ہم نے کہا کہ بعض حصہ تو مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض اور شرط ہو گیا ہے۔ تو یہ جواب دیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے۔ اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ جناب چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ برؤوسکم میں بے محل پہ داخل ہے، لہٰذا وہاں پر اس محل کو مشابہ وسائل قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد بعض حصہ مراد لیا، پورے سر کا حصہ مراد نہیں ثابت ہوا۔ لیکن بالکل بعینہ ہی یہی بات اللہ تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم میں کیوں نہیں کہی جاتی؟ فامسحوا بوجوہکم سے تو اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا وامسحوا برؤوسکم میں با محل پہ داخل ہے، لہذا بعض حصہ مراد ہے، لہذا بعض حصہ مراد لے کر کے مشابہ وسائل قرار دے دیا گیا، اور بعض حصہ مراد لے لیا اور اس کا بیان حدیث پاک سے کیا مقدار ناسیہ۔ لیکن یہی بات اگر ہم فامسحوا بوجوہکم میں آیت تیمم میں کرتے ہیں تو پورے چہرے کا مسح کرنا یہاں فرض ہے، نہ کہ بعض چہرے کا، اور با یہاں محل پہ داخل ہے، لہٰذا وہی بات جو وامسحوا برؤوسکم میں آپ نے کہی ہے اسی بات کا اعادہ وامسحوا بوجوہکم میں بھی کیا جائے، اور وہی حکم یہاں بھی لاگو کیے جائے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں وامسحوا برؤوسکم میں آپ کی بات کچھ اور ہے، اور یہاں وامسحوا بوجوہکم میں بات آپ کی کچھ اور ہے، یعنی وہی بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا کہ آپ نے اسی محل پہ با کے داخل ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو پورے کا پورا چہرہ مسح کیا ہے، اور دوسری جگہ جب مسح راس کی باری آئی ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں پر باز سر کا حصہ مسح کرنا شرط ہے، نہ کہ کل سر کا۔ تو اس کا بہت سیدھا جواب ہے جناب عالی۔ ایک تو پھر وہی کہیں گے تیمم فرع ہے وضو کی، اور فرع پر آپ اصل کی کو قیاس نہیں کر سکتے، ایک تو وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ استیعاب تیمم میں یعنی پورے چہرے کا جو تیمم میں دھلنا فرض ہے، جناب عالی یہ تیمم جو ہے یہ نص قرآنی سے نہیں ثابت ہے۔ یہ تیمم کا یعنی پورے چہرے کا مسح کرنا تیمم میں یہ نص سے ثابت نہیں۔ کہا پھر کس سے ثابت ہے؟ کہا بلکہ یہ احادیث مشہورہ کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے قول و عمل کی بنیاد پر یہ ثابت کیا گیا ہے، نہ کہ نص کی بنیاد پر۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں، فیضا وہی اعتراض کر رہے ہیں اور وہی جواب دے رہے ہیں، فیضا دخل الباء فی المحل، جب محل میں با داخل ہو گیا تو شبہ المحل بالوسائل، لہذا محل کو وسائل کے مشابہ قرار دے دیا گیا، اور مشابہ جب تو اب استیعاب ثابت نہ ہوگا محل کا، لیکن یشکلو ھذا بقولہ تعالی، لیکن یہاں پر پھر ایک اعتراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم سے، کہ یہاں پر پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، نہ کہ بعض چہرے کا، جبکہ آپ کے بقول یہاں پر بعض چہرے کا مسح کرنا فرض ہونا چاہیے، نہ کل مسح کا۔ تو کہتے ہیں وَيُمْكَنُ أَن يُجَابَ، ممکن ہے اس کا جواب دیا جائے انشاءاللہ۔ پھر آنے والے کل میں ہم اس کا مزید جواب دیں گے اور اس سبق کو آگے بڑھائیں گے کہ جناب والا وہاں پر بعض حصہ اور یہاں تیمم میں کل حصہ کن احادیث کی بنیاد پر اور کیوں لگایا گیا ہے۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج
5 جولائی 2020 کی تاریخ ہے اور آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقائع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ مستعدی کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کریں گے، ترجمہ اور مطالب کو سماعت کریں گے، ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے، پھر تکرار بھی کریں گے اور اپنے اسباق کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا مسح راس کی مقدار کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں جو مصنف علیہ الرحمہ نے اختلافات کا ذکر کیا تھا، امام شافعی کا، امام مالکی کا، کہ امام شافعی کے ہاں 1 سے 3 بال کا مسح فرض ہے، اور امام مالک کے ہاں استعاب راس فرض ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا شرط ہے وغیرہ۔ دلیل میں انہوں نے کہا تھا فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کریں۔ تو اس میں جس طرح چہرے کا پورا مسح کرنا فرض ہے، اسی طرح سر کا مسح بھی فرض ہونا چاہیے۔ جواب میں احناف نے فرمایا تھا کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ با ہمیشہ اپنے وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور جب وسائل پہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ مقصود بالذات وسائل نہیں ہوتے، لیکن باقی اصل ہے وسائل پہ داخل ہونا، اور مقصود بالذات جو استعاب راس ہے، پورا سر کا مسح کرنا، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ استعاب راس اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ باقی اصل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وسیلے پہ داخل ہوگا، اور وسیلہ جو ہوتا ہے غیر مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ استعاب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حرف با الصاق کے لیے بھی آتا ہے وغیرہ ذالک۔ جب استعاب کے لیے ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں بل یثبت، تو بلکہ یہ ثابت ہوگا اس سے بس وہی مقدار ثابت ہوگی بے کی وجہ سے جتنی مقدار کے وسیلہ بن سکے مقصود تک پہنچنے کے لیے، یعنی وہی مقصود جو مسح راس ہے۔ لیکن اعتراض یہ ہو گیا تھا کہ جب باقی اصل یہ ہے کہ وسائل پر داخل ہو، تو اب یہاں پر بات جو ہے محل پہ داخل ہے، اور جب با محل پہ داخل ہوتا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ محل مشابہ ہے وسائل سے، اس لیے یہاں پر بعض حصہ مراد ہے، یعنی بعض سر مراد ہے، کل سر کا حصہ مسح کرنا مراد نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا تھا۔ تو یہ جواب جب دیا تھا تو ایک مشکل پھر آ گئی، پھر ایک اعتراض کر دیا کہ آپ نے جو کہا کہ محل کو مشابہ قرار دے دیا گیا ہے وسیلے سے، لہذا استعاب راس پورے سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہوا، یا پورے محل کا گھیر کر کیا کہتے ہیں مسح کرنا ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کا قول اور آپ کی یہ تقریر استعاب کی فرضیت کی نفی کے لیے ہے نا اشکال پیدا کر رہی ہے۔ اسی کے بارے میں آج سے شروع کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ لیکن یشکل ھذا بقولہ تعالی فامسحوا بوجوہکم، ویمکن ان یجاب عنہ بأن الاستیعاب فی التیمم لم یثبت بالنص بل بالاحادیث المشہورۃ بأن مسح الوجہ
فی التیمم قائم مقام غسلہ فحکم الخلف فی المقدار حکم الاصل کما فی مسح الیدین فلو کان النص دالا علی الاستیعاب للزم مسح الیدین الی الابطین فی التیمم لأن الغایۃ لم تذکر فی التیمم وأيضا الحدیث المشہور وهو حدیث المسح علی الناصیہ دل على ان الاستیعاب غیر مراد فانتفى قول مالک۔ مطلب یہ کہ اشکال یہ پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ نے محل کو مشابہ قرار دے دیا وسائل کے، اور وامسحوا برؤوسکم میں بے داخل ہے محل پر، تو اس بے کو آپ نے محل کے بجائے وسائل مان لیا، لہذا استیعاب شرط نہ ہوا بلکہ بعض حصہ مراد ہوا۔ تو یہ مصیبت آ گئی کہ پھر فامسحوا بوجوہکم جو آیت تیمم میں بات آ رہی ہے، لیکن یشکل ھذا سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا قول فامسحوا بوجوہکم جو آیت ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی یہ تقریر اس کا جواب نہیں بن پا رہی ہے۔ اور تقریر کیا ہے؟ استیعاب راس فرض نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فامسحوا بوجوہکم میں با داخل ہے محل پر، بوجوہکم وجوہ پر، محل پہ داخل ہے با، بے وجوہکم اپنے چہروں کو مسح کرو تیمم کے اندر۔ تو یہاں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، نہ کہ بعض سے چہرے کا۔ تو پھر وہاں پر آپ نے بعض محل پر مشابہ قرار دے کر کے آپ نے بعض ثابت کر لیا کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہوگا، اور یہاں جب با محل پہ داخل ہے تو یہاں بھی کیوں نہیں کہتے کہ صاحب پورے چہرے کا مسح کرنا تیمم کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے نا، کل کا مسح کرنا فرض نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے یہاں بھی پورے چہرے کا مسح کرنا تیمم میں فرض ہے۔ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اسی لیے کہا لیکن یشکل ھذا بقولہ تعالی فامسحوا بوجوہکم، لیکن مشکل کھڑی ہو جائے گی آپ کے اس استیعاب کی فرضیت کے انتفاع کی تقریر سے اللہ تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم کے ساتھ، کہ اس میں مناقصہ اور اختلاف ہو رہا ہے کہ وہاں کچھ اور حکم لگا رہے ہیں، یہاں کچھ اور حکم لگا رہے ہیں، جبکہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جواب اس کا سنیں، کہتے ہیں وَيُمْكَنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ، ممکن ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ استیعاب بأن الاستیعاب فی التیمم لم یثبت بالنص، کہ جناب والا تیمم میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے چہرے کا مسح کرنا آپ نے کیوں فرض مانا، اور با وہاں راس پہ یعنی سر کے مسح پہ داخل ہے تو وہاں بعض حصہ کیوں مراد لیا؟ تو ہم تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا اس لیے فرض مانتے ہیں کیونکہ تیمم میں نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی عبارت قرآن سے اس کی کیا کہتے ہیں کہ پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، بل بالاحادیث المشہورہ، بلکہ تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا یہ احادیث مشہورہ کی بنیاد پر ہے، جس کے راوی متواتر ہوں، متواتر راویوں کے ذریعے جس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث قولی بھی ہے عملی بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر بعضیت اور بعض سر کا مراد لینا وہ نص قرآنی سے ہے، یہاں پر جو ہے یہ نص قرآنی سے نہیں ہے بلکہ احادیث مشہورہ کی بنیاد پر ہے کہ تیمم میں جب مسح کریں گے چہرے کا تو پورے کا پورا چہرہ مسح کریں گے۔ کہا وَبِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ، اور یہ کہ چہرے کا مسح کرنا تیمم میں، آپ جانتے دوسرا جواب
آپ یہ بھی جانتے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہوا کہ وہاں نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے چہرے کا مسح کرنا تیمم میں، بلکہ احادیث مشہورہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر چہرے کا مسح پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے بیانہ سے کہ بیانہ مسح الوجہ فی التیمم، کہ چہرے کا مسح کرنا جو تیمم کے اندر فرض ہے، قائم مقام غسلہ ہی، یہ قائم مقام یہ اپنے غسل کے ہے، کہ چونکہ وضو میں پورے چہرے کا دھلنا فرض ہے، لہذا تیمم میں بھی پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ خلیفہ ہو گیا، نائب ہو گیا وضو کا، وضو میں چہرے کا، تو فحکم الخلف فی المقدار حکم الاصل، تو اب خلیفے کا حکم جو ہے مقدار میں وہی ہوگا جو حکم اصل کا ہوگا مقدار میں، کہ جتنا پورے چہرے کا وضو میں دھلنا فرض ہے، اتنا ہی مسح کرنا آپ کو تیمم میں بھی مسح کرنا فرض ہو جائے گا، دونوں کا حکم ہوگا۔ تو دوسرا جواب یہ ہوا بالکل کما فی مسح الیدین، یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے دونوں ہاتھوں کو مسح کرنے میں، دونوں ہاتھ کا مسح کرتے ہیں، ضربۃ للوجہ ضربۃ للیدین الی المرفقین، ہے نا تیمم میں، کہ ایک ضرب لگائیں چہرے کے مسح کے لیے، دوسری ضرب لگائیں دونوں ہاتھوں کے مسح کے لیے، کہاں تک؟ الی المرفقین، مرفقین تک، کہنیوں تک۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی حکم لاگو ہوا ہے جیسے دونوں ہاتھ کے مسح کرنے میں کہنیوں تک مسح کرنا فرض ہے۔ تیمم میں دونوں ہاتھوں کو جو مسح کرنا ہے، یہ کہنیوں تک مسح کرنا فرض ہے۔ تو اگر آپ کے بقول فلو کان نص، اگر نص تیمم کا جو نص وارد ہوا ہے، یہ آپ کے بقول پورے لو کان النص دالا علی الاستیعاب، اگر یہ نص دلیل بن جاتا پورے ہاتھ کو دھلنے کا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استیعاب راس، استیعاب ضروری ہے، تو اگر استیعاب ہوتا تو پھر استیعاب میں یوں ہوتا کہ صاحب لازمہ، تو اس سے لازم یہ آتا کہ مسح الیدین الی الابطین، کہ دونوں ہاتھ کا مسح صرف ہاتھ تک نہیں کریں گے، کہنیوں تک نہیں کریں گے، بلکہ الی الابطین کریں گے۔ الی الابطین کا مطلب بغل تک جائیں گے، باپ اوپر موڑے تک، بغل تک۔ کہا کیوں؟ کہا لأن الغایۃ فی التیمم، لأن الغایۃ لم تذکر فی التیمم، کیونکہ تیمم کے باب میں ہے نا، تیمم کے باب میں آپ دیکھیں گے تو یدین اور وجہ کے بارے میں کوئی غایت مغیّہ وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ جب غایت کا ذکر ہے نہیں اور دونوں ہاتھ کو مسح کرنا ہے، اور دونوں ہاتھ کے مسح کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں غایت یا مغیّہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب آپ صاحب ہاتھ کو نہ دھلیں، صرف کہنی نہ دھلیں، کہنی سے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد بغل تک جائیں، کیونکہ پورا کا پورا حصہ ہاتھ ہے۔ لہذا بات یہ ثابت ہوئی کہ استیعاب یہاں پر جو یدین کا ہے، اس لیے جو پورے ہاتھ کو کہنیوں سمیت مسح کرنا ہے تیمم میں، دونوں ہاتھوں کو کیوں کرنا ہے؟ یہ ثبت بالاحادیث، ثبت بالاحادیث، یہ احادیث کی بنیاد پر ثابت ہے، کیونکہ لم تذکر فی التیمم، کیونکہ تیمم کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے، تیمم کا ذکر ہے تو اس میں غایت کا ذکر نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ یدین یا چہرے کا پورا مسح کرنا اور کہنیوں سمیت مسح کرنا، یہ اس کا ثبوت جناب والا یہ احادیث کریمہ سے ہے، رسول کے قول و فعل سے ہے، احادیث مشہورہ سے ہے، نہ کہ نص کی بنیاد پر۔ اور وہاں جو سر کا مسح کرنا فرض ہے وہ نص کی بنیاد پر بھی ہے اور حدیث کی بنیاد پر بھی ہے۔ آج کا سبق بس اتنا رہے گا، کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ وما علینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد ناصر حسین مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے میں مخاطب ہوں۔ آج 12 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ آغاز کروں یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ سبھی حضرات پوری مستعدی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود رہیں، عبارت خوانی کریں اور ترجمہ مطالب ما لہ ما علیہ کی سماعت کریں۔ اس سے پہلے آپ نے کل والے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ سنت غسل میں بیدار ہونے والا انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھلے گا، اور اس کی کیفیت دھلنے کی کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ دھلنے والا اگر بیدار ہو کر اپنے ہاتھوں کو دھلنا چاہتا ہے تو اس کے دھلنے کے لیے دو حالت سے خالی نہیں کہ یا تو اس کے پاس چھوٹا برتن ہوگا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بائیں ہاتھ سے اٹھائے گا اور دائیں ہاتھ پر پانی انڈیل کر دائیں ہاتھ کو دھل لے گا، پھر دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کو دھلے گا 3 بار۔ لیکن اس برتن کے ساتھ اگر وہ برتن بڑا ہے، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹا برتن ہے، وہ چھوٹا برتن نہیں ہے بلکہ بڑا برتن ملا ہے، اور اتنا بڑا ملا ہے کہ اسے اٹھا نہیں سکتا، تو اب اس کی بھی 2 حالت ضروری ہے، یعنی بڑا برتن بھی 2 حالت سے خالی نہیں۔ یا تو یہ ہوگا کہ بڑے برتن کے ساتھ کوئی چھوٹا ایسا برتن ہوگا جس سے پانی نکالنا ممکن ہوگا یا اس کو اٹھانا ممکن ہوگا۔ بڑے برتن کا اٹھانا ممکن ہوگا، اگر اٹھانا ممکن ہوگا تب تو ظاہر ہے کہ وہ تو اٹھا کر دھل لے گا، لیکن بڑا برتن ایسا ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکتا، تو اب 2 حالت سے خالی نہیں کہ اس کے ساتھ چھوٹا برتن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر چھوٹا برتن ہوگا تو بتایا گیا کہ صاحب اس چھوٹے برتن سے پانی کو نکالے گا اور دونوں ہاتھوں کو ویسے ہی دھلے گا 3 بار جیسے کہ بتایا گیا۔ تو یہ تو شکل ہو گئی اس صورت میں کہ کوئی بڑا برتن ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہیں ہے، لیکن برتن موجود ہے تب تو دونوں ہاتھ دھل لے گا۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر آج بتائیں گے آپ کو کہ اگر بڑا برتن ہے اور چھوٹا برتن نہیں ہے تب کیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں مصنف فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى مَذْمُومَةً، اور اگر نہ ہو، یعنی چھوٹا برتن نہ ہو بڑے برتن کے ساتھ، تو اب کہتے ہیں داخل کرے گا آدمی اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مضمومتاً ملا کر کے، جٹا کر کے۔ اب 2 اعتراض اس پر ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کیوں داخل کرے گا، بائیں ہاتھ کی انگلیاں کیوں داخل کرے گا، داہنے کی کیوں نہیں داخل کرے گا۔ تو اس کی وجہ میں اس کا جواب پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ داہنا ہاتھ پہ تلویث نجاست کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا ہو نہ ہو کہیں داہنے ہاتھ پر نجاست ہو، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی حکم یہ ہے کہ بجائے داہنے ہاتھ کی انگلی کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے پانی میں آدمی ہاتھ ڈالے گا۔ پھر دوسرا اعتراض اس مضمومتاً پر ہے کہ ملا کر ہاتھ انگلیوں کو ملا کر جوڑ کر کیوں ڈالے گا، کھلی انگلیاں کیوں نہیں ڈالے گا۔ تو اس کی 2 وجہ ہے، اس کا 2 جواب ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب ملا کر رکھے گا تو خدا نخواستہ اگر مان لیجئے جو حصے مل جائیں گے ان حصوں میں اگر کوئی نجاست ہوگی تو اس میں دبی رہے گی اور تلویث ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا،
پانی کے مستعمل ہونے کا، ملوث ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مضمومتاً ملا کر اس لیے کہا کیونکہ ملا کر جب پانی نکالیں گے تو پانی نکالنا آسان ہوگا، اور انگلیاں بکھیر کر رکھ کر اگر پانی نکالنا چاہیں گے تو پانی نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انگلیاں ملا کر ڈالیں تاکہ پانی آپ کے ہاتھ میں آ سکے فی الانا برتن کے اندر۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَإِن لَمْ يَكُنْ يُدْخِلَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ، اور اگر نہ ہو چھوٹا برتن بڑے برتن کے ساتھ تو اب ہاتھ دھلنے والا داخل کرے گا اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے فی الانا برتن کے اندر، لیکن ولا يدخل الکف، لیکن اپنی پوری ہتھیلی نہیں ڈالے گا، پوری ہتھیلی نہیں ڈالے گا۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں منع کیا کہ ہتھیلی انگلی ڈال سکتے ہیں، ہتھیلی کیوں نہ ڈالا جائے اس کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا ہتھیلی ڈالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ آدمی مکلف جب ہوتا ہے جب وہ ضرورت مند ہو۔ یہاں ہتھیلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انگلیوں کے چلو بنا لینے سے ہی پانی نکل سکتا ہے، اس لیے وہاں پر ہتھیلیوں کے بجائے صرف انگلیاں ہی داخل کرے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنی ہتھیلی کو بھی ڈال دیا اور ارادہ کر لیا غسل کا، یعنی ہتھیلی کو دھلنے کا ارادہ کر لیا، تو اس میں وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، جس کا وضو کے لیے استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حکم بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ارادہ کر لیا اور ہتھیلی بھی پانی میں ڈال دی اور ارادہ کر لیا اپنے طہارت کا یا غسل کا یا ہاتھ دھلنے کا، تو وہاں پر آپ کا پانی مستعمل ہو جائے۔ لیکن اگر ارادہ نہ کیا دھلنے کا اور ہاتھ پڑ گیا اندر، تو کچھ اقوال میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو بڑے برتن کے ساتھ چھوٹا برتن تو بائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈالے گا ملا کر کے برتن میں وَلَا يَدْخُلُ الْكَفَّ، اور ہتھیلی کو نہیں ڈالے گا پانی میں۔ پھر اس کے بعد انگلیوں سے پانی نکال کر وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَمِينِهِ، پانی کو بائیں ہاتھ سے لے کر داہنے ہاتھ پر دھیرے دھیرے گراتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ گرانے کے بعد وَيَدْلُقُ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، اور بعض انگلیوں کو بعض کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ پانی بائیں ہاتھ سے لیتے رہیں گے چلوں سے اور داہنے پہ گراتے رہیں گے اور اپنی انگلی کو ملتے رہیں گے، داہنے ہاتھ کی انگلی کو ملتے رہیں گے۔ یہی ملنا دراصل یہ غسل ہو جائے گا، یہی ملنا دراصل غسل ہو جائے گا، دھلنا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں تک تو بات ختم آ گئی۔ چلیے صاحب، یہ تو اس صورت کی بات ہے جس صورت میں یہ ساری شکلیں، اس صورت کی بات ہے جن صورتوں میں آپ کو یہ یقینی معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھ پر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، تب جا کر یہ سارے احکامات، سارے جزیات مرتب ہوتے ہیں کہ کہیں آپ ملا کر انگلیوں کو پانی میں داخل کر سکتے ہیں، کہیں ملا کر داخل نہیں کر سکتے ہیں، کہیں چھوٹے برتن سے کام چلا سکتے ہیں۔ تو یہ سب شکلیں جو ہیں اس صورت میں ہیں جن صورتوں میں آپ کو یقیناً معلوم ہے، یقینی علم یقینی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست نہیں ہے، تب یہ حکم لاگو ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے کہ بڑا برتن ہے، کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے اور علم یقینی کے طور پر لگی ہوئی ہے، تو پھر ایسے میں کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ہاتھ کو اس میں ڈال دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، آپ کو اپنے
برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھلنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ اب فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اب آپ ہاتھ کو دھل کر ہی آپ پانی کا استعمال کریں گے. کہیں پر یا برتن میں ہاتھ داخل کریں گے یا وغیرہ وغیرہ استعمال کریں گے آپ پانی کا. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے. ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ پورا کا پورا پانی آپ کے ہاتھ ڈالنے سے مائع مستعمل ہو جائے گا. تو اب کیا ترکیب اپنائی جائے گی؟ فرض کیجئے کہ ایک ڈول ہے، بڑا ڈول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ڈول اس کے ساتھ ہے نہیں، چھوٹا برتن ہے نہیں. ڈرم ہے، بڑا ڈرم ہے، کوئی چھوٹا برتن ڈبو وغیرہ نہیں ہے. اور ایسے میں جو ہے وہاں پر آپ کو ہاتھ دھلنا ہے اور ہاتھ دھلے بغیر آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر نجاست ہے. اب تو کوئی شکل نہیں ہے کہ اب ہاتھ دھلیں. کہتے ہیں ایک شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا برتن ہے، بڑا ڈرم ہے اور پانی نکالنے کا کوئی چھوٹا آلہ نہیں ہے، برتن اٹھا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے ہیں، ہاتھ پر نجاست لگی ہے اور ہاتھ کو دھلے بغیر آپ اس میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا کیجئے، ایک سفید ٹکڑا لیجئے جو بہت پاک صاف ہو. سفید کپڑا ہو یا پاک و صاف کوئی بھی ٹکڑا کسی بھی رنگ کا لے لیجئے اور اس کے بعد اس ٹکڑے کو اس ڈرم کے پانی میں ڈالیے اور ڈال کر یوں اس ٹکڑے کو باہر نکالیے اور ہلکے ہلکے ہولے ہولے اپنے ہاتھ پر وہ پانی ڈالتے رہیے. جب ہاتھ پر پانی ڈالتے رہیں گے آپ پہلے داہنے ہاتھ کو دھلیے، پھر داہنے ہاتھ کو دھلنے کے بعد اب جو ہے آپ کا ہاتھ دھل جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے پھر داہنے ہاتھ سے پانی جتنا چاہیں نکالنا چاہیں نکال لیں اور نکال کر اپنا بایاں ہاتھ دھلیں. پھر اپنے ضرورت کے مطابق پانی نکالیں، وضو کریں، طہارت حاصل کریں یا غسل کریں، جو بھی کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آخری شکل ہے کہ پاک صاف ٹکڑے سے آپ لے کر پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا وَيَدْلِقُ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، اور بعض انگلیوں کو بعض کے ساتھ مالش کریں گے. يَفْعَلُ هَكَذَا ثَلَاثًا، اور ایسا 3 بار کریں گے. میں نے کہا نا کہ بھئی 3 بار کرنا یہ سنت ہے، ضرور سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی 3 کے بجائے 2 بار کرتا ہے اور 2 بار دھلتا ہے، کہتے ہیں ادائے سنت تو ہو جائے گی لیکن کمال سنت نہیں پایا جائے گا. یہ یفعل ہاکذا ثلاثاً، ایسا 3 بار کرے گا. ثم یدخل یمناہ فی الاناء، اب پھر اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرے گا. بالغم ما بلغا، جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے، جہاں تک وہ ضرورت ہے آپ کو ہاتھ اندر ڈالنے کی وہاں تک ڈالیے. آپ پانی نکالیے کیونکہ داہنا ہاتھ دھل گیا آپ کا، ہے نا. اب اس کے بعد یہ ہے. اب اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بعض حالتوں میں یہ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو دھلے بغیر، اس بات پر اعتراض ہوگا جو انہوں نے کہا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کریں گے. تو اس پہ اعتراض ہے انشاءاللہ. یہ اعتراض اور اس کا جواب بھی